میں دعوت خطاب دینے والا ہوں شہنشاہ خطابت شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب آپ سیالکوٹ، وہ آپ کے سامنے ذکر حسین سے ہمارے دلوں کو گرمائیں گے۔ نعرہ لگائیے، نعرے کے گونج میں حضرت کا خطاب شروع ہوتا ہے اور دیکھیے ان کا خطاب بھی شیر کی طرح ہوتا ہے، ویسے بھی شیر کی دھار نظر آتی ہے، تو آپ نے نعرہ بھی اسی انداز کا لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر! ابھی نہیں، ترابی صاحب آپ کو بڑا گرم کر کے گئے ہیں، وہ جوش پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سیدی مرشدی! غلام ہے، غلام ہے، حسینیت حسینیت حسینیت، شیر اہل سنت حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واولاد رسولہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حمد و ثناء بعد، ماشاءاللہ، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، مولا کل، ختم رسول احمد مجتبیٰ، حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ، غریبانہ، مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام، جتنے میرے مسلک دے علماء نے سب میرے سر دا تاج نے، میں نہ دیاں جتیاں سدیاں کرنا لا خادم نوکر تے غلام، اے حضرت صاحب بھی میرے نالوں علم میں چگے نے، عمر نالوں بھی اگے نے، عملہ چو بھی بہتر نے، میں نہ دا بھی خادم ہاں، تُساں بڑی محبت نالے نہ دا خطاب سنیا ہے، مجاہد آدمی ہے، مجاہد ختم نبوت، سبحان اللہ،
اللہ کریم انہاں دی آواز عمر علم عمل دے اندر مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں چاہنا سا کہ یہ بھی واز کر دے رہن تو میں چند گھڑیاں مزید بیٹھ کے سوندا۔ انہاں نے اپنی محبت نالی جلدی چھوڑ دیتا۔ حضرات میرے انتہائی محسن محترم مکرم میاں مبارک علی صاحب نے حکم دیتا انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدت نال محبت نال اس خوبصورت بزم دا انعقاد ہر سال دی طرح کر دینے، اللہ انہاں خیر و برکت دی دولت نہ مالا مال فرمائے۔ آمین۔ میرے محسن دوست صوفی باصفا پیکر خلوص و اخلاص محبت جناب الحاج محمد منیر نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف جے کدلے میری آواز سن رہے نے تے محبت دا مظاہرہ فرما کے اسٹیج تے جلدی تشریف لے ہن، نہیں تے میں تقریر چھڑ کے انہوں نے کول آ رہے ہیں تے پھر میں آپ ہی لے کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تے منو امید ہے کہ میرے 3 گنن تو بھی پہلا اٹھ پہن گے تے پھر نہیں تے منو جانا ہی پہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ویکھیا جے فقیران دے کم کیسے نے، پیران نے پیر بنائے ہیں تے پیر صاحب وہ پیچھے بہ رہے نے، خلافت دیتی ہے انہوں نے فقیرانہ چادر اوڑی۔ اللہ کریم انہاں دی عزت و عظمت دے اندر مزید 4 چاند لگائے۔ تسی اباب بھی بڑی محبت نال ہر سال دی طرح اس سال بھی حاضر ہو۔ انجمن فدایان رسول بھی بڑی خوبصورت کاوش کر دینے، سال ہا سال تو لگے نے۔ اے جتنے مہمان بیٹھے نے سارے قابل احترام نے، او دی وجہ ہے وے اج سارے تھے سید حسین دے غلام نے۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب الحاج میاں محمد منیر نقشبندی صاحب سبحان اللہ۔ حضرت اتنے تشریف لے آؤ، قاری صاحب بھی آئے نے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ایتھے میرا کول بابا موبائل کھڑا دنیا تے طرح طرح دے لوگ نے۔ میاں محمد صاحب نے آکھیا ہے ونڈ بھی اپنی اپنی تے پسند بھی اپنی اپنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح کفار دے اندر مختلف قسم دے ٹولے نے، کوئی سورج دی پوجا کردہ ہے، کوئی چند دی کردہ ہے، کوئی ستاریاں دی کردہ ہے، کوئی اگ دی کردہ ہے، کوئی پانی دی کردہ ہے، کوئی ہوا دی کردہ ہے۔ کافرہ تے چیز چھڑی کوئی نہ، اللہ اکبر، کیا بات۔ کافرہ نے چیز چھڑی کوئی نہ۔ حضرات جے ماچس دی تیلی تے اگ کھلو گئی ہے انہاں او دی پوجا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ واحد ایک مصطفیٰ دا غلام ہے جنہیں صرف غلامی کیتی ہے، چاہے وہ نبی دا پتر ہوئے یا نبی دا مرید ہوئے۔ پوجا صرف اللہ دی کیتی ہے، عبادت صرف اللہ دی، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں۔ عبادت اللہ دی، سجدہ اللہ نو، اللہ کے علاوہ کسے نو سجدہ روا نہیں۔ او وحدہ لا شریک ہے، اس وحدہ لا شریک نو منن والے بھی مختلف رنگ وچنے۔ کوئی او دے بندیاں دا وسیلہ پا کے مند ہے، اللہ اکبر، کوئی ڈائریکٹ ہی آندا ہے میں مانگنا۔ اپنی اپنی پسند تے اپنی اپنی ونڈ ہے۔ میاں صاحب جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ۔ ونڈ اپنی اپنی پسند اپنی اپنی۔ لیکن مسلمانہ دے اندر جڑے مختلف قسم دے گروہ نے، کوئی وسیلہ پا کے من رہا ہے، کوئی بغیر وسیلے تو من رہا ہے۔
کوئی اپنے انداز وچ قیامت دا بھی انکار کر رہا ہے تو کوئی قبر دے حساب دا بھی انکار کر رہا ہے، اخوا مسلمان رہا ہے تو کوئی کلمہ پڑھ کے کانے قسم دے بندے نو نبی کھڑا کر گیا تو او دا کلمہ پڑھی گیا، لیکن واحد حسین دا غلام ہے جنہیں حسین دی شہادت تو بعد کسے وال اس نظر نال ویکھیا ہی نہیں کہ کسے ہور نو میں نبی مننا، کیونکہ جنہوں حسین نے مننے ہیں نا اساں صرف انہوں مننے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حسین نے جس نبی دے نا تو جان نچھاور کیتی ہے او دے ورگا کوئی نہیں، نبی نہیں، وہ آخری نبی ہے، لا نبی یا بعد، یہ حضور خود فرمایا ہے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مختلف گروہان اپنی اپنی سوچ دے مطابق دنیا تے کوئی امید لا کے کھڑا ہے۔ کسے دی امید ہے میرے بچے پڑھ جان جج، ڈی سی، ڈی پی، انہوں چیئرمین، انہوں فلاں عہدے تے انہوں میں دیکھنا چاہنا۔ اچھی امید ہر ماں باپ لاندا ہے۔ کوئی ماں باپ امید لاندا ہے میرا پتر عالم دین بنے، میرا بچہ حافظ قرآن بنے، امید ہے۔ کسے دی امید ہے دنیا دا مال و متاع تے ہر چیز میری اولاد دے کول ہوئے۔ الغرض گالے تے مقدی ہے کہ سارا جہان امید اتے کھڑا ہے۔ کدے تے کھڑا ہے؟ اگر امید اتے کھڑا نہ ہوئے تو جدن کسے دے ابو جی فوت ہون یا امی جی دنیا تو ٹر جان وہ بھی نال ہی مر جائے، انہوں پتہ ہے کہ اے واری واری ہوئی جانا ہے، لیکن میں اپنی واری تے انہیں تے غم کڈا ہوندہ ہے والدین دے جان دا، غم ہوندہ ہے کہ نہیں؟ بڑا غم ہوندہ ہے، لیکن پھر بھی امید لائی بیٹھا کہ میری زندگی بڑی ہے تو ساواں دا پتہ کوئی نہیں ہو رہے کل مک جان۔ کئی جوان بندے چلے گئے، کئی بچپن دے عالم چ چلے گئے، کئی جوانی چ چلے گئے۔ مولا حسین نے بچپن بھی نال رکھیا، جواناں نو بھی نال رکھیا، بڑھاپے والے نو بھی نال رکھیا تے نال لے کے سارے نو کربلا چ ٹر گیا۔ تے حسین نے بھی ایک امید لائی کہ یزید نے اسلام تے تباہ لان دی کوشش کیتی ہے، میں علی اکبر دے کے اللہ کو امید لگا رہا اسلام باقی رہے گا۔ جڑے بندے نو سبحان اللہ نہیں آندی وہ چھٹی کر سکتے ہیں۔ ترابی صاحب ورگا تے چشتی صاحب ورگا تے مینوں خطاب نہیں ہوندا، لیکن میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ طبیعت جنی بھی خراب ہوئے، گلا جنہ بھی خراب ہوئے، اے دنال کچھ نہ کچھ تے ہونا ہے۔ تے تسی بھی محبت ہے مظاہرہ فرماؤ تو آنوں بھی کچھ ہونا چاہیے دے۔ اندر حسین دی عقیدت ایک دفعہ تے وڑنی چاہیے دی ہے نا، تاکہ ایمان دی سلامتی ایک دفعہ پروان چڑھ کے حسین دے قدمہ چ سلام کر چھڑے، اسی کل بھی تیرے ہیں، اسی آج بھی تیرے ہیں۔ پانی جوان علی اکبر کو کربلا میں دے کر اسی امید کے ساتھ واپس لوٹے کہ اسلام پروان چڑھتا دیکھوں گا اور قیامت تک مساجد کو آباد دیکھوں گا۔ آواز آئی حسین ایک بیٹا نہیں سارے بیٹے لے لوں گا، کوئی بات نہیں، تو جیسے جیسے جس کو مانگتا جائے گا آج حسین دیتا جائے گا۔ آج مانگنے والا خدا ہے، دینے والا حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان
میں جملے نو اگر زیادہ بریکی چ لے کے گیا نا، صبح کئی مولویاں فتوے لانے نے، راتی چشتی گل کیڑی کر گیا ہے، حسین بھی یہودا ہے وہ بھی یہودا ہے۔ میری سمجھ تو بالا تارے پہلا دے لے پھر لے لے، ساری کائنات نو حسین دے مگر لا چھڑیا، دیتا بھی آپ ہی لیا بھی آپ ہی، فرمایا بس میں چیک کرنا ہے ہن حسین دا ہوے گا کیڑا، جیڑا جیڑا حسین دا ہوے گا او دا میں ہو جاواں گا۔ جیڑا حسین دا ہوئے گا، جیڑا جیڑا حسین دا ہوئے گا۔ تو بھی بولو تو ستمہ ہے، تینوں نہیں پتا چشتی آئے ہے، یہ تھے ڈی سی بیٹھا ہوئے تو میں چپ کر کے نہ بہن دیا، میں علی اکبر دے بابے دا نام لے رہے ہیں۔ سارے بیٹے دے دیے، سارے بھائی دے دیے، سارے بھتیجے بھانجے قربان کر دیے، خود بھی تیاری کر لی، فرمایا سب کی باریاں کچھ اور تھیں، تیری باری کچھ اور ہے۔ کسی کو کھڑے کو لیا، کسی کو ہاتھ پہ لیا، کسی کو زمین پہ لیا، کسی کو سواری پہ لیا۔ مولا رضا کیا ہے؟ فرمایا سجدہ۔ مولا رضا کیا ہے؟ فرمایا سجدہ سجدہ۔ مولا سجدے میں کیوں؟ فرمایا چونکہ کل ہندوستان میں لوگوں نے کہنا ہے اگر حسین کو ہندوستان میں اتارا جاتا، بھگوان کی طرح میں پوجا میں لایا جاتا، ان کو یہ بتاؤ بھگوان کو پوجا تم کرتے رہو، حسینی وہ ہوگا جو حسین کی طرح سجدے میں آ جائے گا۔ یہاں پر اتنے نقیب جمع، اتنے نقیب پیدا ہو چکے ہیں، ان نقیبوں کو خبر ہی نہیں کبھی ہندوستان کے کسی شاعر کا کلام پڑھتے ہیں حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا پھر بھگوان کی طرح اس کو سجایا جاتا۔ میں نے کہا بھگوان کی طرح سجانے سے حسینی مشن تو مکمل نہیں ہوگا۔ وہ بچے دے کر پوچھ رہا ہے رضا کیا ہے، وہ بھائی دے کر پوچھ رہا ہے رضا کیا ہے، وہ بھتیجے بانجے دے کر پوچھ رہا ہے رضا کیا ہے۔ آواز آئی رضا سجدہ ہے۔ ارے حسین سے تقاضا تھا سجدے کا، تجھ سے بھی تقاضا ہے سجدے کا۔ کیا بات بھگوان کی طرح پوجا کی جاتی، سجایا جاتا، یہ کیا بات ہے؟ وہ اگے تھوڑیاں مٹی دیاں مورتیاں جے، اے نقیب جننے نقیب ہے پڑھ دینے آکے شاعران دے کلام، انہوں تے شیر دی نس دا نہیں پتا کہ فلاں ہندو نے آکھے ہے، فلاں ہندن نے آکھے ہے، حسین دے متعلق آکھے ہے۔ ہندو کی جانن حسین کی ہے، جے حسین نو جان دے تے پہلا حسین دا سجدہ نہ من دے۔ یہ خلیفہ میاں محمد منیر صاحب ہیں، ان سے پوچھے، یہ میاں مبارک صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، جناب ہیں، ان سے پوچھے، حضرت علامہ اسداللہ صاحب سے پوچھے، ارے پیر کی جو شکل و صورت ہے اس کو اپنانا حقیقت میں پیر کی طرح بننے کے مترادف ہے، اس کے قول و فعل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جب چلے گا مرشد کی شکل میں پھر کوئی حیا یہاں کرے گا، کوئی حیا وہاں کرے گا۔ ارے حسین کو مانتے ہو، تمہاری مانتا قبول ہم نے کر لی،
چونکہ ہمارے پاکستان کے رقیب بالکل فری ہے، علم سے، عقل سے، سوچ سے، فکر کے تمہاری منتا کو مان لیا، یہاں پر تو سارے مان لیں گے، مزہ تو تب ہے جب تمہیں وہاں مانا جائے گا۔ کیا بات، وہاں مانا جائے گا۔ اب حسین نے عرض کی مولا بچے دوں گا، بانجے دوں گا، بھائی دوں گا، بھتیجے دوں گا، تیری رضا؟ فرمایا سجدہ۔ سجدہ کیا رضا ہے؟ سجدہ۔ جب اس نے کہا سجدہ، پھر اس نے حسین سے پوچھا تیری رضا؟ تیری رضا، تیری رضا۔ کیا بات، تو سید نے کیا کہا؟ میں رضا بتاؤں یا قرآن بتاؤں؟ رضا تو تب بیان کرتا جب میری ذات کا مسئلہ ہوتا۔ تسی گل دی تہ تک نہیں گئے۔ رضا تو تب بیان کرتا جب میری ذات کا مسئلہ ہوتا۔ یہاں پر ایک محمد کی ذات ہے، دوسری تیری ذات ہے۔ سبحان اللہ، اپنی تو بات ہی نہیں۔ بتا قرآن میں کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو میں نے امید لگائی ہے وہ تیری رحمت کی لگائی، وہ تجھی سے لگائی ہے، چونکہ تو نے خود فرمایا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حسین کیا امید لگائے بیٹھا ہے؟ عرض کی مولا میں چاہتا ہوں قیامت تک جو تیرے نبی نے مسجد بنائی ہے نا، وہ مسجد آباد رہے۔ تو نے پوری روئے زمین کو محبوب کے قدموں کی برکت سے مسجد بنائی ہے، تو پوری روئے زمین پہ شریعت کا تذکرہ بھی ہوتا رہے، تیرے دین کا تذکرہ بھی ہوتا رہے۔ فرمایا تو میری رضا پہ راضی، میں تیری بات پہ راضی۔ تو میری رضا پہ راضی، میں تیری بات پہ راضی۔ ہن جننے مرضی جدیدی جم لین تے جم دے رہن، مسیت خالی نہیں کرا سکتے۔ اللہ کیا بات، وچ بھویں دو کھلون، مسجد خالی نہیں کرا سکتے ہیں۔ جنہ مرضی ٹل لا لین۔ یہود و نصارہ دیاں جنیاں کمپنیاں نے وہ ساریاں اپنا زور آزما چکیاں نے۔ الیکشن والے دن لوکاں دسیا ہے جے تسی وچ نہ ہوندے اسی تانوں دس دے اساں کرنا کی ہے۔ میں گل بڑی گھٹی شارٹ کٹ بیان کر گیا اشاراتاً، لیکن پتہ تو لگ جاندن اصل چ جڑا ایک جملہ میں بیان کر دیاں۔ اس وقت پوری دنیا تے یہود و نصارہ اپنی طاقت دے پنجے جمائی بیٹھے نے، لیکن اسلام دے چاہن والے جذبہ حسینی نال حسین پاک نو منوائی بیٹھے نے۔ حسین پاک دے عقیدت اور محبت اور چاہن والے منوائی بیٹھے نے۔ اے سارا شیڈول تیار ہو رہا ہے غزوہ ہند دا۔ پھر سمجھو قیامت دور نہیں، پھر سمجھو قیامت دور نہیں، تو پھر آج ہی اسی سجدے کی طرف لوٹ جاؤ جس کی طلب رب نے حسین سے کی تھی۔ بس اینی کو گل جی، بہت بڑی بات بابا، اینی کو گل۔ کیا بات، میرا نا موضوع لکھیا ہے قاتلان حسین کا انجام۔ کیا بات ہے، انہاں دے انجام کی دساں انہاں دی کی انہاں نو ہویا؟ انہاں دی باواں ٹٹیاں، لتاں ٹٹیاں، بوٹی بوٹی کیتی، انہاں دی بوٹی کتیاں کھادی، پرندیاں چرندیاں منہ پھیر لیا۔ انہاں کوئی انجام ہے؟ جتھے یزید اج دفن ہے اوتھے ایک پٹھی ہے، وہ پٹھی چل رہی اگ وچ اج بھی سڑدا پیا، قیامت سے باقی ہے، قیامت سے باقی ہے، وہ اج بھی سڑدا پیا۔ لیکن توجہ ہوئے،
دور حاضر دے اندر جس چیز دی ضرورت ہے میں اس ضرورت نو بیان کر رہا ہوں. بے شک ضرورت کی ہے ساری زندگی تساں اس سٹیج تے شہادتاں سنیاں نے, عقیدت محبت وفا سنی, اساں بیان کیتی. تہاڈی ڈیمانڈ ایک پاسے, ساڈی اپنی بھی تے محبت ہے نا. بڑی بات تہاڈی ڈیمانڈ اپنی جگہ تے برقرار ہے پر ساڈی بھی تے محبت ہے. مینوں ایک بندہ دا چشتی ہر تقریر چ زور لانا ہے, ایدی وجہ کی ہے؟ میں کہا اورے کل کرنی ہے کہ نہیں؟ کیا بات آندا کی مطلب؟ میں کہا ساواں دا کو پتہ ہی ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ آندا پیدا کرن والا بھی میں, زندگیاں دین والا بھی میں, تساں لوٹ کے بھی میرے وال ہی آنا ہے. ساواں دا کو پتہ ہے کل رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو اللہ دا قرآن اعلان کر رہی اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, میں تیری رحمت دا امیدوار ہوں کہ میری امیداں دی تینوں نہیں سمجھ ہے, میری امیداں دی تینوں نہیں خبر ہے, میری امیداں دا تینوں نہیں علم ہے, میری ذات دی کوئی امید نہیں, میری امید تیرا قرآن ہے. بسم اللہ دی بات لے کے والناس دی سین تک تیرا ایک ایک حکم جیڑا ہے ایک قیامت تک قائم رہنا چاہیے ہے. تسی جو لب دے انہوں پہ آج مو نہیں سنانا, میں حقیقت وجہ پردہ لان دے حقیقت بیان کر رہے ہیں. میری امید ہے یہ کہ تیرے حکمہ دی تمہیل ہونی چاہیے, میری امید ہے یہ شریعت مصطفیٰ دی بہار ہمیشہ قائم رہنی چاہیے, میری امید ہے یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بہار جڑی ہے ہر طرف نظر آنی چاہیے. یزید نے بھی امید لگائی, یزید دی امید سنو, یزید چاہتا سی مسجد اندر شراب نوشی کی جائے, یزید چاہتا سی پٹھیاں نال نکاح جائز قرار دیتا جائے, یزید دی امید ہے خالاما نال نکاح جائز قرار دے دیتا گیا. یزید نے اعلان کر دیتا لیکن حسین آکھیا تیری اپنی امید ہے, حسین دی اپنی امید ہے لیکن تیری امید اندر شیطانیت نظر آ رہی ہے. حسین دی امید اندر سارا قرآن پیا نظر آندا ہے. کیا بات جی چودھری بھولا گجر صاحب, اللہ اکبر. تسی تو علماء نو سنن والے ہو, اج خطابت تو ہٹ کے گفتگو ہے. امید اللہ اکبر ہے کی ہے, سارے بولو کی ہے, امید ہے. ہر کسی دی اپنی اپنی ہے نا. دیکھو نا پیپلز پارٹی انہوں دی اپنی امید ہے, نون لیگ اپنی امید, اپنی امید ہے, تحریک انصاف اپنی امید ہے. پر صدقے جاواں جنہ جنہ ذکر حسین سجائے ہے. آئے 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایتھے کیڑی پارٹی ہے جدا بندہ نہیں, ساریاں دے ہی نہیں, پر ایتھے ساریاں دنیاوی امیداں نو دفن کر کے اج حسین دے قدماں دی دھول جمع کرن واسطے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے. تسی جنتی ہو اس لیے بیٹھے ہو, جنتی. اللہ دی قسم سارے آقا حسین دے منن والے تے جڑے خلفائے راشدین نال محبت کرن سارے جنتی. مینوں ایک بندہ آندا چشتی بڑے دعوے نال گل کر گیا ہے, میں کہ سانو دعوے نال گلاں کرنا حافظ آباد دے پیر نے سکھایا ہے, سانو دعوے نال گلاں کرنا سید شبیر حسین سکھایا ہے, سانو دعوے نال گلاں کرنا محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد نے سکھایا ہے. آندا کی دعوے تو مراد کی سکھایا ہے, میں کہ اللہ تکنا تو میری رحمت اللہ سانو قرآن نہ پڑھایا ہے, اینا سکھایا ہے, اینا کیا جیسی امید رکھو گے ویسی مراد ہوے گی. اسی خلافہ
تے حسین نال محبت کر گئے امید نہیں بیٹھے جنت میں چسا جانے آواز ہی جنت میں بنائی ہے مالک محمد نو بنایا وارث اولاد نو بنایا ہن وارث بھی تواڈے نے مالک بھی تواڈا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ میری گل نو تسی اج ادھے تو زیادہ بندے ضائع کر گئے نے میں جڑی گل کیتی سی اس گل دی تہ تک تسی سارے نہیں گئے یزید دی اپنی امید سی شیطانی تے حسین دی اپنی امید سی او دی امید وچ شیطانیت نظر آ رہی ہے حسین دی امید وچ سارا قرآن نظر آ رہا ہے ہن جدے جدے گھر قرآن ہے سمجھے حسین میرے گھر بھی ہے میرے گھر بھی ہے میرے جس کے گھر میں قرآن نہیں اس کے گھر میں حسین نہیں جس کے گھر میں حسین ہے اسی کے گھر میں رب کا قرآن ہے چونکہ قرآن حسین سے ہے حسین قرآن سے ہے قرآن حسین سے جدا نہیں حسین قرآن سے جدا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا بات ہے لوکاں نے اپنے وڈیائی تے اپنے مقصد واسطے فرقیاں نو جنم دے لیا میں ہوں ایک آکھیا میں ہوں ایک آکھیا میں ہوں میں کہا یا اللہ کیوں فرمایا اپنے اپنے عذاب چ پھسے نے تینوں کی ہے نہیں 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 ہسو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اپنے اپنے عذاب چ پھسے نے تینوں کی ہے اللہ نے میرا قرآن پڑھ یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا اللہ نے قرآن پڑھنے والے لوگ زیادہ تر ہدایت یافتہ ہون گے تے قرآن پڑھنے والے زیادہ تر گمراہ ہون گے مولا ہدایت یافتہ کیڑے ہون گے فرمایا میرے نبی دا فرمان پڑھ لے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے سن لو میری آل جیڑی ہے نوح علیہ السلام دی کشتی دی منیں گے تو میرے صحاب جڑے نے اصحاب کن نجوم آسمان دے ستاریاں دی منیں گے جنہیں صحاب نے رہنما بنا لیا تو اس آل محمد دی کشتی میں سوار ہو گیا اور پھر گمراہی نہیں ہو سکتا وہ گمراہ نہیں حضرت ہمیں ہیں اللہ دی قسم جو کہ آنا تو اڑی اپنی محبت عقیدت چاند بندیاں نو میں جاننا میں سارے تو نہیں نہ جاندا سارے دے کول نہ بہنا تے نہ میں کھلونا نہ میں جاننا ہے چند بندیاں نو میں جاننا جڑے میرے نال محبت کردے نے ملدے نے چاہ پیاندے نے اللہ تو ہی تے جاندے سلام لے کے فٹافٹ ٹر جاندے ہو نا وہ بھائی یاری ٹور چلنے نہ کربلا نہیں پڑھنا سی ٹوری چلنے ہیں ازاں بھی امید لائی ہے یا اللہ جڑے کوڑے کوڑے نے سارے کڈ باہر تاکہ میں انہوں پھر کچھ سناواں حضرت باعث بستامی نے رکھیا سی نا روزہ تے روزہ رکھے تے واپس آئے نا تے لوکاں بڑا استقبال کیتا رستے چ لوگ بڑی دنیا مخلوق بڑی کھلو گئی انہوں نے کہا بھائی باعث بستامی علم پڑھ کے آیا ہے ان لوگ کی کہیں جناب دعوت ہے ساڈے فرمایا روزہ ہے دعوت 10 بج گئے دن دے سورج آپ و تاپ تے نکل دے پیا 11 بج گئے لوگاں کہ جناب دا فرمایا روزہ ہے اور زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا مجمع اینا سی کہ مسیطے پہنچ ہی نہ پائے ظہر قضا ہو گئی لوگاں کہ حضور دعوت فرمایا روزہ ہے اتو مجمع اینا سی اثر آ گئی کیا بات ایک بندہ کیلے لے کے آ گیا حضور ہے کھا لو فرمایا کھول شاپر گنڈ کھولی گنڈ میں جو کیلے کڈے کھان لگ پہ وہ جنہوں نے سنیا سی نا روزہ ہے انہوں نے کہا چھڑو ہے کوئی گل نہیں جے
बाजी बुस्तामी वेखा ना राह साफ हो गया, सीधे मसीते गए, सीधे मसीते गए, नमाज असर अदा की थी, आख्या या अल्लाह ये तो नफली रोज़ा सी, मैं फिर रख लांगा, नमाजा तो ना छुट दियां जड़ियां क्या बात है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਸਨ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਣਕੇ ਮੁਣਕੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਹੈ ਵੇ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਜਿੰਨੇ 8 ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦਾ 8 ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਾਬੂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਾਂ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਪਰਾਂ ਉਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲ। ਪੀਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਆਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਸ ਕਰਾਂ ਲੈਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। तो मैं अर्ज़ कर रहा उम्मीद लगी हुई है, लगी हुई है, असा लाई उम्मीद लाई हुई क्यों जी भोला गुजर साहब, असा भी उम्मीद अज लाई ठंडी ठंडी कर है, गोला गुजर साहब उम्मीद लाई है। दुनिया वाली उधर तवज्जो चाहना अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे करीम नबी दे गुलामो सुनो जरा, सैयद हुसैन ने उम्मीद लाई ते सारा कुरान भी उम्मीद ला दी। और लोग एक दुआ मंग के आंदे ने, हो सकता है अज पूरी हो जाए, अज पूरी हो जाए। मैनू एक बंदे ने फैसलाबाद फोन किया, चिश्ती साहब एक परेशानी बन गई है लेकिन उम्मीद बड़ी है, अल्लाह जरूर करम कर देगा। दुनिया वालियों मैं क्या या हयो या क्यों पढ़दा रहा कर, तेरी उम्मीद जल्दी पूरी हो जाएगी। चंद दिन बाद ने फोन किया, चिश्ती साहब अल्लाह करम किया, उम्मीद में 4 चांद लग गए, अल्लाह ने मेरा कम कट छड़िया है। मैं क्या मस्जिद जा 2 रकात नमाज नफल पढ़ ओदा शुक्राना अदा कर, और लोगों की एक उम्मीद पूरी होवे। लोग जश्न मनाते हैं, मैनू कहन दियो हुसैन करबला तो लेके कयामत या दीवारों तक जश्न मना रहा है। मेरी उम्मीद जड़ी है रब पूरी की है, तो उम्मीद एक नहीं 2 नहीं 3 नहीं और 5 सिपारे नहीं 10 नहीं 30 सिपारियों की उम्मीद लान वाले की अल्लाह ने सारी कबूल फरमा ली है। क्या बात है अल्लाह पाक, क्या बात। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ। लेकिन हुण हाओ जरा तवज्जो होवे, असी आका हुसैन दे गुलाम हाँ, असी मनन वाले हाँ इंशाअल्लाह। ते दुआ करो मरदे दम तक मनदे ही रहिए। बस एक जुमला कहन लगा, मैं मुसलमान हाँ, अल्लाह मैनू हमेशा मुसलमान रखे आमीन। और मैं ते किसी अपने हुब ते मुहिबदार दा कोई ठेका नहीं मेरे को कि मैं इनू बख्शवाना है। मैं कलमा गो मुसलमान हाँ, अल्लाह मैनू बख्श देवे तो मेरे वास्ते बहुत वड्डी गल है। मैनू अल्लाह बख्श देवे, हर किसी ने अपनी अपनी, ठीक है। तवज्जो होवे, हजरत आका हुसैन आप दी शहादत दी खबर हजूर ने पहले अता फरमाई। कितनियां पशीन गोइयां हजूर ने अता फरमाइयां। उम्मे सलमा नूं हजूर ने मट्टी अता फरमाई। उलमा कोलों तुसी सुनते रहंदे हो, मेरे नालों बेहतर बयान करते हैं। हजूर ने जिवें दी हुसैन नाल मुहब्बत कीती, सारे सहाबा नूं पता सी इन्हें शहीद होना है। सारे सहाबा नूं पता सी इन्हें शहीद होना है। मौला अली पाक खुद करबला दी जमीन ते गए, चंद सारे गुलामां नूं आखिया इत्थे मेरा पुत्र शहीद होवेगा, इत्थे ओदा पुत्र शहीद होवेगा, इत्थे सब नालों छोटा शहीद होवेगा। खुद करबला च मौला अली ने निशानियां लाई, शेरे खुदा ने
سب نو پتا سی، صحابہ نو خبر سی. لوگ اج اختلاف بیان کردے نے. میں لگا کتاب کھولن، مینوں خدا دی قسمیں صحابہ دیاں زندگیاں چوں ایک دا بھی اختلاف نظر نہیں آیا. میں جنوں ویکھیا ہے کوئی ہاتھ پیا چومدا ہے، کوئی حسین دے پیر پیا چومدا ہے. دور فاروقی لوگ خانے کعبے دا طواف پہ کر دینے تو طواف کر دیا ایک لمبے قد دا صحابی کی آندے حجر اسود نو چومن واسطے دکم پہل ہوئی ہے. تو دکم پہل کے اندر کبھی میں پیچھے ہونا تو کبھی اگے جانا، تو جیدے میں تیسرا چوتھا دکا لگا میں پیچھے آیا، نظر پہ ہی آقا حسین آ رہے نے. تو لمبے قد صحابی نے آواز ماری، او لوکو جنہوں نبی نے ایک دفعہ بوسا دیتا ہے او دا نام حجر اسود ہے. جنہوں نبی نے لا تعداد بوسے دیتے نے او دیکھو او حسین لگایا رہا ہے. ہون لمبے قد صحابی اعلان کر رہی ہے شہزادہ حسین آ رہے ہیں. میں رب کعبہ دی قسم ہے جیدے قبضہ قدرت اندر میری جان میں مطالعہ چ گزاری ہے دنیا محالیوں. اور جتنے لوگ کعبے دا طواف پہ کر دے سیں، کوئی پہلے کوئی دوسرے چکر چ، کوئی تیسرے تے چوتھے چکر چ، کوئی پنجویں تے چھویں آخری مراحل وچ ایک کبھی طواف وچ نہیں رہا. سارے حسین وال ٹر پے نے. طواف مٹو شروع کر کے پھر کر دے رانے. کوئی حسین دے ہاتھ پہ چمدا تو کوئی حسین دے پیر پہ چمدا، کوئی کندھے پہ چمدا. دنیا محالیوں ذرا توجہ چاہنا، عقیدت محبت و وفا صحابہ نے اظہار کیتا. کائنات لوگ کی اختلاف بیان کر رہے تو میں محبت پہ بیان کر رہا ہوں. میں غیرہ نہیں جانا. اختلاف کیا کتاباں کسی دے کہن تے لکھیا ڈالر ریال لے کے لکھیا انہیں کتاباں نو جلا کے راہ کر کے محبت پرچم تلے کھلاؤ جاؤ حسین تو انہوں سینے لال لے گا. آؤ محبت دے اندر آؤ. میں آج تک کسی دے خلاف کو گل تے نہیں کی تھی. میں نہ آجو تسی بھی ساڑھے بندے دکانہ دے چونکہ دے پھٹیاں دے اور چھاڑے مولویاں دا رولا ہے. آج میں تواڈی گل پیا کرنا محبت وچ. آؤ جمع ہو جائیے. میں آج جمعہ شریف ہے نا، کل جمعرات سی. گوپے راہ لاہور ایک پنڈ ہے گوپے راہ. میں کل اتنے زور تو بعد آواز کیتا ہے. مجمع چ کہلے تشیح اٹھ کے کھڑا ہویا ہے. کالے کپڑے انہیں پائے نے، ہاتھوں تے کڑے پائے نے. انہیں کھلو کے حضرت ابو بکر صدیق دی شان بیان کی تھی. کھلو حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی شان مولا علی دی کھلو کے انہیں بیان کی تھی. میں کہا شاباش. آندہ قاضی میں کہا جنتی ہو رہے ہیں. انہاں دی محبت سینے چ پال تے جنتی. کیا بات ہے. اسی محبت بیان کرنا لیا. سنو ذرا دنیا والے دور فاروقی اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن امیر المومنین جناب فاروق اعظم اپنے مصلی دے تشریف فرمانے. او مصلی جدے تے رسول اللہ جماعت کراندے رہے. جناب فاروق اعظم وقت امیر المومنین، وقت خلیفہ، وقت حاکم، وقت تاجدار تے حسنین کریمین مسجد میں چاہے. اور منبر شریف کی روایت اگے تجھے سنی ہے. ایک روایت اج میں بیان کرن لگا وا. دنیا والیو آقا حسین حسنین مسجد میں چاہے نے.
جناب فاروق اعظم مسلح چھڑ کے اگاں ود کے حسنین دا استقبال کر کے ساریاں نو پرس دیتا ہے ایسا محمد کو نو سکھیا ہے نبی خطبہ چھڑ کے حسن و حسین چکے اساں مسلح چھڑ کے پیار کیتا ہے مسلح چھڑ کے بیٹھے سن مسجد اندر فاروق اعظم کوئی معمولی ہستی نہیں آ جڑی لائٹ تسی ویندے ہو نا پہ اس لائٹ دی ایک گل مینوں یاد آ گئی ہے فاروق اعظم دی نسبت نال او دی وجہ کہ تسی جنتی ہو کی ہو جڑے ہیں او تے بولو نا جنہاں نو پاک کے امید ہوتے ہو اونچا بولو جڑے سمجھ دینے کہ ساڑھے مگروں کل نام ہی ہوئے تے سانو امید تے ہے نا او درہ اونچا کہہ دیو اچھا تو ہی جنتی ہو تو جنت بڑی اللہ شان ہونی ہے او تے لائٹ شیٹ نہیں ہونی اے جنریٹر بھی کوئی نہیں ہونا اے چاند تے سورج بھی تے ستارے بھی نہیں ہونے تے سولر سسٹم بھی نہیں ہونا گولا صاحب سبحان اللہ اوتھے یو پی ایس بھی نہیں ہونا صحابہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھے حضور فرمایا نہ چند نہ سورج نہ ستارے تے نہ ہوتے ہور کوئی روشنی کوئی دیوا بھی نہیں چلایا جانا صحابہ پوچھیا سونیا اوتے پھر روشنی کا بھی ہونی ہے میرے نبی نے فرمایا اوتے لائٹ شائٹ سورج چند نہیں ہونا لیکن جنت میں چندیرا بھی نہیں ہونا حضور دی بارگاہ چ غلام پوچھیا سونیا اوتے روشنی کا بھی ہونی ہے فرمایا صحابہ سن لو جنت دی روشنی میرے فاروق اعظم دے چہرے دے نور دی ہونی ہے حضرت فاروق اعظم دے چہرے دے ہن ویکھ لو پھر جنت چ جانا کنے میں انکار کرن والے نہیں یا فاروق اعظم نال محبت کرن والے نے ہے محبت کرن آؤ محبت کریے فاروق اعظم نے محبت دا انداز سکھایا دنیا والی ہو ذرا توجہ کریا جے حضرت امیر المومنین وقت خلیفہ تے وقت امام نے اٹھ کے جیویں دا استقبال فرمایا مسلمانوں آندنے منو وقت یاد آ گیا جدو حسنین آئے تے گر گئے حضور نے دوران خطبہ جمعہ دا خطبہ چھڑ گئے حسنین چکیا تو خطبہ پھر فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں کسے نوں اجازت نہیں کہ خطبہ چھڑ گئے تسی اپنے بچیاں نوں اٹھاندے پھرو سونیا انہاں نوں کیوں پہ چک دے ہو فرمایا اللہ نے ایک دین بنایا ہے جدا نہ دین الاسلام جدیاں بہاراں تسی پہ لٹ دو جدیاں بہاراں وچ قیامت تک لوگ مگن ہون گے او دین قیامت تک اس لئی قائم رہے گا کیونکہ میرا حسین اس دین قیامت تک پناہ دیتی ہوئے گی تو میں کیوں نہیں اٹھاواں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرحمان لکھ دینے اے گال سنو خواجہ خواجگاں ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھ دینے جس کو حسین کی عزت کی خبر نہیں یقیناً اس کے گھر میں اس نے کسی نیچ ذات کو ڈالا ہے کہ تواڈی سارے دی سمجھ گل نہیں ہونی جس کو حسین کی عزت کی خبر نہیں یقیناً اس نے اپنے گھر میں کسی نیچ ذات کو ڈالا ہے تو پھر صحابہ نہ عزت کرن
تو یہ صحابہ دی نہ کرنے کنج ہو سکتا ہے جنہاں نے اپنی جاناں ہی مصطفیٰ تو قربان کی تھی. تے میں پتہ کیڑے حسین دی گل پہ کرنا جدیاں دہائیاں عرشاں تے فرشاں دے مشرق و مغرب شمال و جنوب مسلمانوں زمین و آسمان تے جدیاں دہائیاں تے سنو ذرا کون حسین جدی ولادت دی خبر جبریل آپ لے کے آیا ہے او دا نام مولا حسین تے جدے حسین دا بچپن گزریا دنیا والے ہو اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا جہا سوچ سنبھال لیا حجرہ عائشہ دے اندر حضور دے نال آ کے کھیڑنا کرنا. ایک دن مسجد نبوی دے سین دے اندر داہیہ قلبی آ کے بیٹھا ہے. داہیہ قلبی بیٹھے او داہیہ قلبی نہیں او در حقیقت جبریل امین تو داہیہ قلبی دی صورت میں چایا گنگری حالے وال حسن و جمال دا شکار جڑا گزر دیا حضور پسند آیا. داہیہ قلبی مسلمان نہیں سی رستے چک مقام تے بیٹھا میرے نبی دی نظر پہ گئی تو میرے نبی نے آسمانہ منمو کر کیا مولا ایڈا سونا تو ہوئے کافرہ جو تو قدرت نے مسکرا کیا سونیا نظر تیری پہ گئی ہے اسا ہن کافر رہن ہی نہیں دینا تیرے غلامہ چ ٹور دیتا ہے غلامہ چ آ گئے. داغیہ قلبی دی صورت وچ جبریل کیوں ہوندا سی اس واسطے کہ حضور نو داغیہ قلبی پسند سی. حضور نو داغیہ قلبی پسند سی اس واسطے تے نبی دی پسند داغیہ قلبی دی صورت جبریل آ کے مسجد بیٹھا ہے. حسنین کریمین اجرے چو باہر آئے نے تو سدھا او دی چولی ویچ نہیں تسی سمجھے ہی نہیں یار سبحان اللہ دی چھل دی آواز آوے سدھا او دی چولی چ انہاں نو پتا سی یہ داہیہ قلبی ہے. اینی دیر نو حضور نکل آئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا حسن جینا نا حسین جینا نا فرمایا ادھر آ جاؤ. اگو جبریل آندہ سونیا کھیڈن دیو حضور کھیڈن دیو لگتا ہے جبریل بھی مست ہویا پہ آئے جبریل جان دے اے میرے نال پہ کھیڑ دینے رب انہ دی وجہ تو میرے نال بھی پیار کردہ حضرات گرامیہ کول بیٹھے بندیانو آج سمجھ گھٹ ہونی ہے چونکہ اگے تسا ستمائے بائے نے پچھے تسا نمائے بٹھائے نے تے میرے کول بین آلے بھی اچھی بولو سبحان اللہ. حضرات گرامی ادھر توجہ چاہنا حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل انہوں خبر نہیں یہ تینوں داغیہ قلبی پہ سمجھ لینے کہ میں اس واسطے بلا رہا انہوں تیری شان و شوکت تو تیری حقیقت و اگائی نہیں تو جناب جبریل میرے سونیا میں بڑا خوش ہو رہا آج حسن حسین میرے نال پہ کھیڑ دے منو تو رب راتاں نو فرماندے میاں مبارک صاحب میاں منیر نقشبندی صاحب جبریل آندے منو رب راتاں نو آندے جا حسن بھی اٹھ پیا ہے حسین اٹھ پیا ہے زہرا آرام پہ کر دیئے جا کے جھولا جلا زہرا دے آرام وچ خلل نہ آوے چونکہ سارا دے اور میری مقرب بندی میرا ذکر کر دی لیندی ہے میرا ذکر کر دی رہندی تے زہرا نہ اٹھے تے تو جا کے نہ دا چولہا چلا چولہا چلانا راتاں نو تے حضرت بی بی پاک زہرا دے ہاتھ وچ جڑی رسی ہوندی نا پکھے دے ہوا والی منو اللہ آندا ہے خبر نہ ہون دیں رسی کھچ نالے جھولا دے نالے پکھا چ
تاکہ میری مقرب بندی آرام کر دی رہے ہے زہرا ستی رہے آرام کر دی رہے کنا خیال ہے انہوں زہرا دا ہے ان گل اس تو اگے بھی بڑی اہم ہے جبریل آندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے کھیڈن نال میں بڑا خوش ہاں لیکن مینوں ایک گل تے تعجب ہے حضور فرمایا کیڑی آندا ہے میریاں جیباں چ ہاتھ پہ مار دینے اے میرے گربان وچ اے ویکھو نا ہن تے ایک بٹن بٹن لگ گئے نا ادوں بٹن بٹن کوئی نہیں سن ہوندے انجائی ہیں اے میرے گربان دے اندر ہاتھ پہ مار دینے میریاں جیباں چ ہاتھ پہ مار دینے حضور ہاتھ کیوں پہ مار دینے اللہ کہندے نے نبی نو علم نہیں میں کہا جبریل نو پوچھو اے میری تقریر کے لئے کسی موبائل اے مووی بندی ہے نا بھئی اے تو انہوں نہیں سمجھ آنی اے 2-4 دن کڈو پھر لے کے سن کلیاں بے کے سنیں آج کی آکھے ہے پھر آئے گی سمجھ آج نہیں آنی جی آج سمجھ آئی ہوندی تو گولا گجر نعرہ نہ مار دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اہل سنت زندہ باد ثانیت زندہ باد ثانیت زندہ باد حضرات گرامی حضرت توجہ چاہنا جبریل آندا سونیا میریاں جیباں تے گربان وچ ہاتھ کیوں پہ مار دینے جبریل انسانی روپ دار کی آیا سی داہیہ قلبی دی صورت وچ آیا جدو جبریل نے سوال کیتا حضور دے چہرے تے مسکراہٹ چھا گئی میرے نبی نے فرمایا اے تینوں داہیہ قلبی پہ سمجھ دینے تو پتائی داہیہ قلبی انہاں نال بڑی محبت کر دے اے او دے نال بڑی محبت کر دے اے او دے نال بڑے مانوس نے او جیدو یہ ہوندا ہے انہاں واسطے تحفہ فروٹ دا لے کے ہوندا ہے تے او فروٹ دا تحفہ ہتھاں وچ نہیں لیاندا میاں مبارک میاں منیر صاحب او داہیہ قلبی ہتھاں وچ فروٹ لے کے نہیں ہوندا او فروٹ جیڑا ہے اپنی جیب وچ دائیں بائیں تے گربان دیا جیباں چ او ڈال کے لے آندا ہے کہ میں جا کے بہ جاواں گا پھر حسن آئے گا پھر حسین آئے گا کھیڑ دیا انہاں دا ہاتھ لگے گا آکھن گے داہیا اج پھر فروٹ لے آندا ہے اج پھر لے آندے او دنیا والیو حضور فرماندے نے او جبریل میرا داہیا انہاں واسطے فروٹ لے کے آندے ہن جبریل نے جدو گل سنی تو جبریل نے ہاتھ چکیا جنت وچ کھڑیا ایک انہار لایا ایک انگوراں دا گوشہ لایا تو لا کے ہاتھ بن کے آکھیا لوش لا دیو تو آدھے واسطے داہیا قلبی اے نہیں آکھیا جبریل لے کے آئے جبریل لے کے آئے او جبریل آندے تو آدھے واسطے داہیا قلبی اے فروٹ لے کے آج بھی آیا ہے تائیں تسی دہائی دے رہے ہیں عظمت صدقے جاواں پیچھے پیچھے پڑھنا لیا تو عظمت نبی بھول نہ جانا عظمت نبی بھول نہ جانا عظمت ہے آل نبی نبی بھول نہ جانا لوگوں
عظمت لینے بھی بھول نہ جانا لوگوں ساری آنکھوں ہے عظمت گھر کوئی پوچھے نہیں اوتھے ہی گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے جتھے جبریل ولگے جھولا جھلان تسی میرے شہر دی تہ تک نہیں پہنچے لوگ سانو آندے نے گدائی کر دے ہو کچھ لوگاں ساڑھے تے ایوی تانے میں نے مارے تسی اپنے آپنو کتا اس دردہ کہیں دے ہو میں کہ کتے تو تھلے بھی کچھ در جاؤں دا اسیو بھی بن کے زغرہ دے بوے دے بے جان دے آئے ہائے اسی تے منگتے ہیں اس در دے اسی گدام اس گھر دے گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے کی تعارف ہے میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے ہاتھ سجا چک لو تو گھوج پا دیو شور پا جائے شور پا جائے زور نہ لاکھو میں گدا ہے در زہرا 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 ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا بس آخری گال کر رہے ہیں تقریر سمیٹ رہے ہیں پڑھن والے اللہ سلامت رکھے چپ رہن والے اللہ محبت وچ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تو انہوں اس تو علاوہ میں کچھ نہیں کہنا کیونکہ حسین دی محبت توڑے سینے چاہے محفل سجی ہوئی ہے انجمن فدایان رسول دیا مجاہدہ آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا لوکاں بڑی عقیدہ دا اظہار کیتا ہے ہر سال ذکر حسین دی محفل کر دینے اسٹیج اتے معزز مہمان علماء کرام خلیفہ صاحب میاں صاحب دیگر احباب تسی میں سارے اس محفل وچ موجود ہاں کہ اللہ دے ملائکہ دی جماعت بھی آئی ہے میں حدیث مبارکہ بیان کرن لگا حضور فرمانے نے جتھے میری آل دی یاد وچ محفل سج جاندی ہے فرشتے اس محفل جی جاندے ہیں تو جی محفل اختتام تے پہنچ دیئے ملائکہ واپس جاندے ہیں حوران غلمان دے کولوں ہی تو دیگر ملائکہ دے کولوں انہاں دا گزر ہوندہ ہے تو فرشتے پوچھ دے نے او تواڈے کولوں انرالی خوشبو کا دی پہی ہوندی ہے اگو اوہ آندے نے اسی آل رسول دی یاد وچ بین والے اسی لوکانو ویکھ کے آئے اگے ایک حدیث میں پچھلے سال بیان کی تھی وہ حدیث ہو رہے اے ہو رہے سن کے آئے ہیں اے آندے نے ویکھ کے آئے ہیں وہ فرشتے کہن گے وہ کتھے نے تو آڑے کلو جڑی نرالی خوشبو آ رہی ہے جڑے آل رسول دی محفل دے بندے تسی وے کی آئے ہو اوہ کتھے نے کیا اے خوشبو ہاں اے خوشبو ہونا دیئے جنہ بہ کے آل رسول دا ذکر کیتا ہے
دفاع کرو، نا ہی نہ لو، نہ ہی نہ لیا کرو، کلیاں کلیاں لعنت پا لیا کرو، اجتماعی نہ ہی نہ لیا کرو۔ ایڈا پاکاں اللہ تینوں جنت اعلیٰ مقام دے جڈی محبت چ تو نعرہ مارے ہے، پر اینو دفاع کرو۔ مگروں لاؤ پر ذکر دے وچ ہاں۔ عید دا ذکر ہی نہیں۔ حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا، او ملائکہ کہن گے اسی انہاں نو ویکھ تک آئے ہاں، اے انہاں دی خوشبو ہے جڑے آلے رسول دی یاد وچ محفل وچ بیٹھے سن تے کر رہے ہیں۔ او دوجے ملائکہ کہن گے او سانو بھی اوتے لے چلو، اے خوشبو انہاں نو تک کے اسی بھی لے کے آئے۔ وہ ملائکہ جڑے تھے جان گے نا، وہ کہن گے مجمع منتشر ہو گیا ہے، مجمع منتشر ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مجمع منتشر ہو گیا ہے، لوگ کرانو چلے گئے نے، گل لگے بڑی اہم ہے۔ وہ کہن گے سانو اس جگہ تے لے چلو جتھے وہ بیٹھے سن۔ میں کتاب چ نام وکھاواں تے میں مجرم ہاں، منوانا میرا کام نہیں، وکھانا کام میرا ضرور ہے۔ سانو اس جگہ تے لے چلو جتھے وہ بیٹھے سن۔ وہ ملائکہ اجازت لین گے واپس نال لے کے، تسی گل نو سمجھ ہی نہیں رہے، انہاں نو نال لے کے ہون گے، اسی گھراں چ ستے ہوواں گے، او پھیریاں پا کے جان گے۔ اے او جگہ جتے حسن و حسین دا ذکر پیا ہوندا سی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پھر جدو جگہ وے کے واپس جان گے، اللہ فرمائے گا ملائکہ کتے گئے سو؟ آج جڑے بندے آندے نے حضور نو دیوار دے پیچھے دے علم نہیں، تو میں کہا اللہ نو پوچھ جڑا ملائکہ نو پوچھ دے پیا انہوں نہیں پتا۔ اللہ فرمائے گا کتے گئے سو؟ یا اللہ علیہ رسول دی یاد وچ لوکاں محفل سجائی سی، اسی اوتھے گئے سا۔ اچھا اوتھے کی پیا ہوندا سی؟ اللہ تیرے بندے بہ کے دہائی دے رہے سن، میں گدا ہے در زہرا، میں گدا ہے۔ حاضری تو لگ گئی نا، میں ہن جنہیں نہیں بولنا دی بھی اپنی مرضی ہے، بولنے والے دی بھی اپنی مرضی ہے۔ اوتھے بندے کہن دے سن میں گدا ہے در زہرا، میں گدا ہے در زہرا، ہوں بتانا میں گدا ہے در زہرا، ہوں بتانا۔ یا اللہ تیرے مقرب بندی، میں بار بار لفظ مقرب اس لیے بول رہے ہیں، قیامت والے دن جڑی گل حضور نے پہلا دسی وہ میں سنا دیا تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ حضور فرماندے جدو میں معراج تے گیا نا تو جنت دے دروازے تے لکھیا ہے اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود ہے، محمد اللہ دا رسول ہے، علی او دا محبوب ہے، فاطمہ دی مقرب بندی ہے، حسن و حسین اس جنت دے وارث نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اچھا تیری مقرب بندی دی بارگاہ چ بھی انہاں اپنی حاضری لوائی، او دے بچیاں دی بارگاہ چ حاضری لوائی، تیرے خاص محبوباں دا ذکر ہو رہا سی، اسی اوتھے گئے سا۔ اللہ فرمائے گا تسی بندیاں نو جان دے ہو؟ بالکل جان۔ اگے تقریر میں غور قسم دی کرنا، آج میں کچھ ہور پیا کرنا۔
سمجھو انہاں گلاں نو اللہ پوچھے گا تسی انہاں بندیاں نو جان دے ہو یعنی کہ انہاں دیاں شکلاں پہچان دے ہو ہن میری کنج دی تہاڈی کنج دی اودی کنج دی اودی کنج دی اس فرشتے کہن گے یا اللہ اس مجمع چ بہن والے اسی ساریاں دی شکلاں جاننے ہاں میں ٹوٹ کے ہوں نہیں ٹر جانا اور گڈی پیچھے وے میں بہ جانا ہے کئی بندے قریب آ کے ملن مینوں نہیں پہچان اے جلسے وچ ہے سی کہ نہیں فرشتے آندے نے سانوں پتہ ہے او وی سی او وی سی اے وی سی او وی سی اے وی سی او وی سن اسی انہاں سارے نو جاننے ہاں لیکن یا اللہ تو کیوں پہ پوچھنا ہے فرمایا میں تہاڈی گواہی لینی ہے میں تہاڈی گواہی لینی یا اللہ گواہی کدوں لینی آ فرمایا گواہی قیامت والے دن دو چار پانچ دنہ دی گل نہیں تھوڑی جی لمبی کر لینے 10 مہینے سال 2 سال تو بعد گواہی دین والے دے لفظ بدل جاندے لفظ اگے پیچھے ہو جاندے نے کپڑیاں دی رنگت پھول جاندی ہے والاں دا سٹائل تبدیل نظر آوندا ہے چہرے دی داڑھی دا حلیہ کچھ ہور ہوندا ہے گواہی دین لگیاں بندہ پزل ہو جاندا ہے وکیل سوالاں دے بچھاڑ پا چھڑدا ہے بندہ پزل ہوندا ہے جج آندا ہے اے گواہ جھوٹا ہے اے تے گواہی بندے دی نہیں بندیاں دی گواہی فرشتیاں دینی ہے اللہ گواہی دینی کی دونے فرمایا قیامت نو اگو فرشتے سوال نہیں کرنے یا اللہ قیامت بڑی دور اینی دیر نو کی فرشتے کہن کے مولا قیامت آلے دے اسی ایک ایک شکل دے کے دسانگے اینے بھی حسین کا ذکر کیتا ہے اینے بھی کیتا ہے اینے بھی کیتا ہے کہ پھر پڑھیا ہو کے پڑھیا مصطفیٰ جان مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ باب فتح پہ بے حد غورو باب فتح لوگوت پہ بے حد غورو ختم دار رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مولا ساڈی حاضری قبول کر لیں تینوں تیری شانہ دا واسطے جس نوز دنوں چل قرآن پڑھا اس قبل کاری دا واسطے کہ کبھی ہو کے جو گیا شام ولے انہاں لمیا کتارا دا واسطے تے جنہ غارہ دے وچ میرا
رویا انہاں سونے غارہ دا واسطے تو جن حشری جو کری نا نشر مولا مولا دن حشری جو کری نا نشر مولا تین زہرا دی چادر واسطے السلام اے گلشن وحدتی کے پھول یہ سلام آج زانا ہوں قبول. تمام باب ایک مرتبہ سورت فاتحہ، 3 مرتبہ سورت اخلاص، اولا خدود پاک پڑھ لیں. حضرات پڑھتے ہوئے یہ 2 اعلانات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ العزیز 13 نومبر یعنی کہ اکتوبر سے اگلا مہینہ جو ہے ہماری جو سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے وہ منعقد ہوگی. 16 نومبر وہ لگا ہوا ہے بینر جس میں صاحبزادہ والا شان خطیب الاسلام حضرت علامہ سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آباد والے کوئی خطاب ہوئے گا انشاءاللہ. عشاء تو فوراً بعد نعت تو بعد خطاب شروع ہے. 16 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء. برکت پورے جامعہ مسجد غوثیہ سلطانیہ سالانہ محفل ذکر حسین 28 ستمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء منعقد ہو رہی ہے جہدے وچ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناظم آسی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں اور انہوں تو علاوہ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب حافظ آباد والے وہ تشریف لے آ کے 28 ستمبر بروز جمعۃ المبارک برکت پورہ گلی نمبر 3 جامعہ مسجد غوثیہ سلطانیہ. حافظ خدا بخش صاحب دعا فرمان گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے یا اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ اور تمام مسلمین کی یا اللہ بخشش فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ برائی سے بچا. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دل میں شیطانی وسوسے ہیں انہیں دور کر کے اس دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ اس دل میں عشق رسول عطا فرما. یا اللہ اس دل میں اپنا خوف پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. نیک خواہشاتوں کو پورا فرما. نیک ارادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو جھوٹ غیبت چغلخوری حسد گالی گلوچ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں 5 گانہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے اولادیں ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ جو تنگ دست ہے فراخ رزق عطا فرما. رزق حلال عطا فرما. یا اللہ اپنی سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ جن پر قرض ہے انہیں قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مدینے میں شہادت کی موت
اور جنت البقیع میں مدفن اور قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ یا اللہ یا مولا یا رحیم یا کریم یا رب العالمین، فدایان رسول کے تمام اراکین، یا اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک خواہشاتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرما، مزید انہیں استقامت عطا فرما۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا مشکلاتنا مرحت فی ابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا وآخرتنا وتوفنا علی الکتاب والسنہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم